السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، ہم نے 2 دن پہلے ایک خبر آپ کو بتائی تھی، ایک تجزیہ کیا تھا، خبر نہیں تھی، کہ حکومت کی کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی بڑھتی رہے. اس پہ بات کریں گے کیونکہ آج جو گزشتہ کل عمر ایوب صاحب نے بیان دیا اس پہ بات کریں گے. حکومت جو ہے ایک دم سے حواس باختہ کیوں ہو گئی ہے؟ پہلے جو ہے وہ صرف عدلیہ کی حد تک تھا، لیکن اب بہت اہم وزیر، ان کے اہم لیڈر نے کیا بات کی ہے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی نون لیگ کو اب اس طرح سے یقین نہیں رہا. اس پہ بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبریں لاہور ہائی کورٹ سے، اس کے بعد اور اچھی خبریں، اس پہ بھی بات کریں گے. الیکشن کمیشن نے اپنی ہار مان لی، اس پہ بات کریں گے. فیصل واڈا کی ایک اور خبر غلط ثابت ہو گئی ہے، اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں. عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ نئے الیکشن کی تیاری کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ لڑائی بڑھے، لیکن ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہی آرمی چیف صاحب ایسا ہونے دیں گے. اور اس کے اوپر مزید تجزیہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. 24 جولائی کو ہم نے ایک تھم نیل بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں لکھا تھا کہ حکومت کی پی ٹی آئی اور فوج کے ساتھ لڑائی کی، حکومت کی مزید لڑائی کی خواہش، یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ تھا. اور ایک ہم نے کل کے پروگرام کے اندر تجزیہ دیا تھا، یعنی 25 جولائی کو. اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا، یہ ذرا چھوٹا سا ایک کلپ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو چیزیں آج یعنی کہ جمعرات کو ہوئی ہیں، ہم اس کو بدھ کو ہی بتا چکے تھے قسم کا تجزیے کے طور پہ. ذرا دیکھیے گا کیا ہے. حکومت کے اندر اس ٹائم کیا سوچ پائی جاتی ہے. حکومت کو ویسے تو مزہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بڑھ رہی ہے، لیکن ان کو یہ فکر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، جس طرح ڈی جی صاحب نے آگے کہا ہم ریگولر بنیاد پہ کریں گے، اور جس طرح میں نے کل بھی کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں میسیج دیا گیا حکومت کو کہ آپ کی پرفارمنس خواہ وہ ٹی وی کے اوپر ہو یا ویسے ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ایک خوف پایا جاتا ہے کہ ہماری بھی اپنی بھی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. اور فیصل واڈا بھی اس چیز کو بات کرتے ہیں کہ اپنے وزن سے گریں گے، آپس کی لڑائیاں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ان کے پلے کچھ نہیں کا مطلب یہی ہے کہ کچھ نہیں کر رہے. اب وہ اس کے کافی سارے معنی ہو سکتے ہیں، اس کے میننگز کافی ہیں. تو اگر یہ ہوتا ہے تو اب نون لیگ کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر یہ ان کی لڑائی مطلب ان کا راضی نامہ ہو جاتا ہے آپس میں، کوئی ایسی بات چیت ہو جاتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اس ٹائم ان کے پاس آپشنز کم رہ گئے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو ناظرین، یہ میں آپ کو تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں کہ جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کہ دسمبر میں کچھ ہونے والا، اس سے پہلے اکتوبر کا حوالہ دے چکے تھے خواجہ آصف صاحب. لیکن ان کی جو اندازہ تھا وہ تھا کہ قاضی فیصل صاحب کے جانے کی وجہ سے، یہ کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ ہمارے ٹریبیونلز کے اوپر جو فیصلے کریں گے تو وہ اس کو وہ ختم کر دیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اسد کیسر صاحب نے بھی اسی قسم کا کوئی اشارہ دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اچھی خبریں آ سکتی ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب کے خدشے کے ساتھ ساتھ اور دوسرے خدشات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ عدلیہ کے نون لیگ کی صفوں کے اندر یہ بھی پایا جاتا تھا کہ شاید پی ٹی آئی کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک دم سے پیچھے نہ ہٹ جائے، یا جو 9 مئی ہے یا جو دوسرے الزامات جو بھی سو کال لگائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے ان کے لیڈرز جو ہیں وہ یہ بیان دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس طرح تو غلطی نہیں معاف کی جا سکتی، یہ تو نہیں، وہ 9 مئی کو تو کوئی نہیں بھول سکتا، اور اس طرح مطلب وہ بڑے لمبے چوڑے فوج کے حوالے سے. پھر لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ایک اہم وزیر ہیں، اور وہ ایک قسم کے حواس باختہ نظر آئے ہیں. کل خواجہ آصف صاحب اس دن نظر آئے تھے، ان کا لہجہ کبھی بھی اتنا پریشان کن نہیں ہوتا تھا، لیکن اب رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کی طرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیتے ہیں چلے کہ وہ صرف عدلیہ والے پوائنٹ آف ویو سے شاید خوفزدہ تھے یا خفا تھے، جو بھی تھا ان کو لگ رہا تھا ایسے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی اس ٹائم شک کے اندر آ چکے ہیں. وہ کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ باقاعدہ شک کر رہے ہیں. ان سے جب سوال پوچھا گیا رانا ثناء اللہ صاحب سے، انہوں نے کہا جی اگر یہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی، یا اس طرح معافی تلافی کی جس طرح بات ہو رہی ہے، جس طرح عمر ایوب صاحب بات کر رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ لڑائی کی نہ بڑھنے پائے، ان دونوں میں مزید لڑائی کی خواہش حکومت کی ہے، تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ریاست کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف جو انہوں نے پراپیگنڈا کیا، اس کو کیسے بھلایا جا سکتا ہے. ابھی ذرا سنیے گا. کیا ایک بیان سے ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ محو کا ورڈ انہوں نے یوز کیا تھا، ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا اشارہ ویسے ججز کی طرف تھا. پھر انہوں نے کہا کہ
یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، یہ ہماری بات ہو گئی ہے. اس پہ میں ذرا رانا ثناء اللہ کا یہ والا ذرا ختم کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کی بات کب ہوئی تھی. لیکن پھر آگے وہ جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا. اب یہ الرٹ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ سوالات کے اندر بار بار اسٹیبلشمنٹ آ رہی تھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر یہ کہہ دیتے نہیں نہیں اسٹیبلشمنٹ تو بالکل ہمارے ساتھ ہے، یہ کھڑی ہوئی ہے. جس ٹائم انہوں نے کہا کہ ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، آگے جا کے کہتے ہیں ہمیں نظر رکھنی ہوگی. کیونکہ ججوں کے حوالے سے تو وہ پہلے ہی سارا کچھ کہہ رہے ہیں. الرٹ رہنا ہوگا، نظر رکھنی ہوگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں کچھ پیچھے ہٹ رہی ہے، یا لڑائی جو ہے وہ بھول رہی ہے اپنی، یا ان کا اشارہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف آ رہی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی طرف آ رہی ہے. اس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہوگی. یہ تو بات ہے. اب میں بتاتا ہوں ہماری یہ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمر ایوب اور غور اور دوسرے تیسرے لوگ کہتے ہیں کہ اکثر محفلوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سمیت سب کا ورڈ تھا کہ نواز شریف صاحب دی گل ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جویل لطیف صاحب سے لے کے آپ نے بھی یہ والا جملہ پنجابی میں کہا تھا کہ ان سے بھی بات ہو گئی ہے، جن کے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ انٹرو کی طرف، جس ٹائم الیکشن ہونے والا تھا اور نواز شریف صاحب کو لانے کی تیاریاں تھیں. یہ جو بات تھی یہ آپ کی ہوئی تھی، جس میں آپ نے کہا تھا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے. تو یہ اب وہ اپنے والا جملہ جو ہے وہ کسی اور کے اوپر نہ کریں، اور یہ آپ کے دل کے اندر کی ایک قسم کی پریشانی ہے جو میرے خیال میں ان جملوں سے ظاہر ہو رہی ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتا دیا کہ حواس باختہ کیسے نظر رکھنی ہوگی، الرٹ رہنا ہوگا، اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے. اب یہ وہ جملے ہیں جس کی وجہ سے حکومت کا پورا جو کٹا چٹ تھا اندر جو سوچ رہے ہیں وہ بالکل سامنے کھل کے آ جاتا ہے. اب یہاں پہ جو خدشات تھے اس خدشات کو لے کے اگر دیکھا جائے تو اس میں ظاہر ہے فیصل واڈا صاحب اس حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے کہہ چکے ہیں، اور حکومت کی پرفارمنس کے اوپر میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ یہ پرفارمنس نہیں کہ گورننس ہے. پرفارمنس یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں. پرفارمنس یہ ہے کہ وہ بیانیاں بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو فیصل واڈا صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ زندہ لاشیں ہیں. اب وہ کون فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جو کہیں سے آتے ہیں اور کہیں کا بیانیہ یا کہیں کی بات جو ہے وہ دہراتے ہیں بار بار. وہ کہہ رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والی سوچ کہیں وہاں بھی پائی جاتی ہے کہ یہ بالکل فارغ ہے. اب وہ زندہ لاشیں اگر انہوں نے کہہ دیا. اچھا، اب یہ تو بات تھی جو کہ ہم 3-4 دن سے لگے ہوئے تھے. اب دوسری طرف آتے ہیں فیصل واڈا کی خبر کیسے غلط ثابت ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے 39 کو تو مان لیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، اور پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پہ مان لیا پارٹی. دوسرا یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اور 41 کا فیصلہ وہ کریں گے. اگرچہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی بقول کہ ہم اپنے لیٹر میں باقاعدہ طور پر لکھتے ہیں گوہر صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو لکھتے ہیں ہم چیئرمین، اور عمر ایوب کو ہم سیکرٹری جنرل لکھتے ہیں. تو یہ ان کا ماننا تھا. اور انہوں نے جو کہا کہ الیکشن میں باقی 41 کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے وابستگی ظاہر نہیں کی تھی، ان کا انتظامی ڈھانچے کا پتہ نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے آخری والے انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر آنا چاہ رہے ہیں تو یہ خود اپنے اس اوپر کلاڑی ماریں گے، یا یہ خود وہ زیادتی کریں گے، کیونکہ وہ اس کے اندر باقاعدہ ان کو لکھا گیا تھا سارا کچھ، عہدے داران بھی ہے، انتظامی ڈھانچہ وہاں پہ موجود ہے. دوسرا ٹھیک ہے، آدھا فیصلہ انہوں نے مان لیا اور عمل درآمد کروانے کی کہہ دی کہ 39 اور 41 کے لیے اب انہوں نے جج سے مانگا. جج صاحب کون ہوں گے؟ جو اویلیبل جج ہوگا، باقی تو سارے گئے ہوئے ہیں. اب وہ کون سے ہوں گے؟ وہ 5 ہوں گے، وہ 13 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا وہ 8 میں سے کوئی ہوگا. جناب وہ 5 نہیں ہوں گے جو کہ اقلیت میں ہے، ان 13 میں سے ایک ہوگا. اس وقت یہاں پہ کون سے موجود ہے؟ شاہد وحید صاحب موجود ہے یہاں پہ. جسٹس شاہد وحید کے پاس جمعے والے دن یہ لے کے جا سکتے ہیں کہ ہمیں کلیئر کریں. اور شاہد وحید وہ 8 جج ہیں جنہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پارٹی ہے، ان کو سارا کچھ دیا جائے، ان کو سیٹیں دی جائے، ان کو مخصوص نشستیں دی جائیں. اب وہ چیمبر میں بیٹھ کے کر لیں گے. تو یہ والا معاملہ بھی سیٹل ہو گیا. اب یہاں پہ فیصل واڈا صاحب کی کیسے غلط ثابت ہوئی؟ فیصل واڈا نے کہا تو 4 رستے ہوں گے. سب سے پہلے ای سی پی رکاوٹ ڈالے گی. لو جی، ای سی پی کے اوپر ہی شک تھا کہ ای سی پی رکاوٹ ڈال سکتی ہے، لیکن ای سی پی نے رکاوٹ نہیں ڈالی. پہلے آدھا فیصلہ انہوں نے خود منوان قبول کر لیا ہے، مان لیا ہے، اور آدھا فیصلہ آج جو ہے وہ شاہد وحید، جسٹس شاہد وحید کے ذریعے وہ سارا کچھ مان لیں گے اور ریزرو سیٹ دے دی جائیں گی. تو وہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ رکاوٹ ڈالیں گے اور ان کے رستے میں رکاوٹ. اور ایک چیز میں یہاں پہ بتاؤں، چیف الیکشن کمیشن کا ذرائع کی خبریں ہیں کہ پوری کوشش تھی کہ یہ معاملہ جو ہے نہ ہو، لیکن الیکشن کمیشن کے اندر 2 ممبر ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اوپر کنٹمپٹ نہیں لگوانا چاہتے، ہم توہین عدالت اپنے اوپر نہیں لگوانا چاہتے. تو ان 2 ممبرز کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی تھوڑے سے پریشر میں ہے. تو یہ والا معاملہ بھی سیٹل ہو گیا. فیصل واڈا
پہلی بات غلط. اب دوسرا اسپیکر کے پاس جائے گا معاملہ. اب الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے, اس نے نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے. جب الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر دے گا تو اس کے راستے میں اسپیکر کیسے رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ اور اگر یہاں پہ آگے اسپیکر ڈالے گا, ایک تو کنٹمپٹ کا خطرہ رہے گا اس کے اوپر, اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل اکیلا ہو جائے گا, کیونکہ آگے والا مرلہ تو بعد کا ہے. تو اسپیکر اگر یہاں پہ, تو پھر تو بالکل ان کی وہ بالکل سامنے واضح نظر آ جائے گی کیا ہے. اور پھر اگر دوسری طرف سے اشارہ اگر ہو گیا کہ حکومت کو کہ چلیں ذرا اب سیدھے ہو جائیں, اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کرنے دیں, تو پھر یہ معاملہ اور زیادہ مطلب ان کی حکومت کی فیور میں نہیں رہے گا, بلکہ پی ٹی آئی کی فیور میں چلا جائے گا. اب آتے ہیں کل عدم جو 12 معاملات ہوئے ہیں ریمانڈ کے, تو کیا عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ابھی تو ان کے رستے کے اندر رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں, لیکن ججز نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ نے اس پراسیکیوٹر کو بھی اور ایڈوکیٹ جنرل کو اور ان کو جنہوں نے پکڑا ریمانڈ لیا ہے, ریمانڈ کے لیے عمران خان صاحب کو 12 اس میں رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی آپ نے گرفتاریاں پہلے کیوں نہیں ڈالی؟ قانون کہتا ہے کہ جب گرفتاری ڈال دی جائے تو فوراً ایکشن کیا جائے, تو آپ کس انتظار میں تھے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا ماننا یہ تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا گرفتاریاں کون سی ہیں کیا ہے. اور پھر ججز نے کہا ہے کہ جب اس کو مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کروانا چاہ رہے, تو یہ تو آپ کی جوڈیشل کسٹڈی میں تھا, تو یہ تو وہاں پہ بھی آپ کروا سکتے تھے, اس کے لیے باقاعدہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے اور چیزیں بھی آبزرویشنز بڑی سخت دی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ حملہ ہوگا, اس سے زیادہ دھمکیاں تو ججز کو ملتی ہیں. تو وہ تو بات ٹھیک ہے, وہ تو میں 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کا کہا تھا کہ پرامن احتجاج ہوگا, حملے کا تو کوئی نہیں کہا تھا. وہی والی وہ بات ہے کہ زبردستی اوپر مسلط کرنے والی, جو کل میں نے مثال بھی تھی ہرن اور شیر کی. تو یہ جو تھا یہ والا معاملہ بھی ایک قسم کا ہو گیا ہے. عامر فاروق صاحب, اب قاضی فیصل صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی ایک قسم کا بڑے آج کل اطہر من اللہ صاحب کی بھی کلاس لے رہے ہیں, ان کو سارے اصول بھی یاد آ رہے ہیں, خود وہ لے کے بیٹھے رہے ہیں. پینڈنسی اس ٹائم تک یاد نہیں آئی جب تک یہ والا معاملہ مخصوص نشستوں والا نہیں کھلا. نہ ستمبر میں یاد تھی, نہ اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, مئی, جون میں بھی وہ یاد نہیں تھی, وہ جولائی میں جا کے یاد آ گئی, جس وقت ان کے جانے میں 3 مہینے رہ گئے. اور اطہر من اللہ صاحب کے پیچھے بھی ہاتھ دوڑ کے پڑے ہوئے ہیں. اب پیٹیشنر اگر کہہ دے کہ میرے کیس میں, ہمارے کیس میں اپنا بیٹھے, تو جج کس طرح بیٹھ سکتا ہے؟ اگر وہ اعجاز الاحسن کے اوپر وہ کرتے تھے سارے تو وہ پھر ٹھیک تھا, اور اگر وہ مظاہر نقوی کے اوپر کرتے تھے وہ ٹھیک تھا. تو اب آپ کے اوپر اگر کریں گے, وہ ان کو اعتراض ہے, یا اسلام آباد کے ہائی کورٹ چیف جسٹس کے اوپر اعتراض ہے. اب ان کو بابر ستار صاحب بھی ویسے بائی دا وے یاد آ رہے ہیں, اور ان کا فیصلہ بھی یاد آ رہا ہے. لیکن ججز جو ہیں ان کو زبردستی تو نہیں ہٹایا جا سکتا کسی بھی کیس سے, لیکن ججز خود ریکیوز کرتے ہیں. قاضی فیصل صاحب آپ کے کولیگ تھے, طارق مسعود صاحب, وہ آپ کے خلاف نہیں تھے کبھی بھی, وہ ہر جگہ آپ کے ساتھ رہے. اس کے باوجود آپ نے اعتراض کر دیا تھا کہ ان کو میرے ریفرنس کی وجہ سے فائدہ ہوگا اور یہ چیف جسٹس بن جائیں گے, لہٰذا انہیں ہٹ جانا چاہیے. وہ ہٹ گئے تھے, انہوں نے ضد نہیں کی کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, میں تو نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا. لیکن آپ کا پہلے دن سے پتا تھا کہ پی ٹی آئی آپ کے خلاف ریفرنس لے کے آئی, آپ نے انٹرا پارٹی کا الیکشن کا وہ جو کنونشن سینٹر والا معاملہ جسٹس قاضی فیصل نے اٹھا دیا تھا, تو وہ پورا چلتا ہوا ایک سلسلہ آ رہا تھا, جس کو آپ نے 13 جنوری کو ثابت کر دیا کہ پی ٹی آئی کے آپ کس طرح خلاف تھے. اس کے باوجود بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی وہ رکھتے ہیں. اور پھر ان کی ابھی آپ پینڈنسی کی بات کریں, اتنی پینڈنسی, اطہر من اللہ چھٹیوں پہ چلے گئے, چھٹیوں سے پہلے یہ والے معاملات ہیں انصاف پہ, یہ والے انصاف کے اوپر مبنی صرف وہ والے معاملات آپ کو یاد آتے ہیں جس میں نون لیگ پارٹی ہوتی ہے. وہ والے نہیں یاد آتے جس طرح مئی کا کیس لگا ہوا تھا, وہ دھرنے والا لگا ہوا تھا. اور پٹیشن پتہ نہیں پی ٹی آئی کی کتنی پڑی ہوئی ہیں, 2-3 پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں, جس کے اندر پتہ نہیں کتنے عرصے. وہاں پہ آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے, وہاں پہ جناب ٹھنڈ مول میٹھے چول آرام سے, ٹھیک ہے جی, لگ گیا, نہ لگا. تو یہ تھی کچھ معاملات جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنے تھے. اپنا خیال رکھیے گا, ابھی تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.